قرآن ہی جہان میں نظام کامیاب ہے، قرآن ہی جہان میں نظام کامیاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے۔ یہ کلام خدا جس کے سینے میں ہے، یہ کلام خدا جس کے سینے میں ہے، صد معطر مزہ اس کے جینے میں ہے۔ پڑھتا جا چڑھتا جا یہ ندا آئے گی، پڑھتا جا چڑھتا جا یہ ندا آئے گی، یہ ترقی تلاوت کے زینے میں ہے۔ ویران زندگی تھی میں خاک چھانتا تھا، ویران زندگی تھی میں خاک چھانتا تھا، مولا تیرے قرآن سے پہلے مجھے کون جانتا تھا۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کر، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اور مدینے کی بات کرتے ہیں۔ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، ہم زندہ دل ہیں اور جینے کی بات کرتے ہیں۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام عزیز بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میری آواز سننے والی امت مسلمہ کی با حیا با پردہ ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، میں نے آپ کے سامنے کچھ مقامات سے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے اور حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی، ہم سب کو قبول کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ نے یہ جہان بنایا، یہ ساری دنیا بنائی، تقریباً 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ ان 18,000 مخلوقات میں سے اللہ نے 4 مخلوقات کو چنا اور چن کر ساری دنیا میں نمایاں مقام عطا فرمایا۔ ایک مخلوق کو انسان کہا، ایک مخلوق کو حیوان کہا، ایک مخلوق کو جنات کہا، ایک مخلوق کو ملائک کہا۔ پھر اللہ نے انسان کے سر پہ تمام مخلوقات کی سرداری کا تاج رکھ دیا۔ نبی اللہ نے بھیجے، انسانیت کے لیے نبیوں کو مبعوث فرمایا۔ نبی تو 1.25 لاکھ تھے، کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام کو بھیجا۔ ان میں سے اللہ نے 4 نبیوں کو چن کر ساری دنیا میں نمایاں مقام عطا فرمایا۔ ایک نبی کو جناب ابراہیم خلیل اللہ کہا، ایک نبی کو جناب موسیٰ کلیم اللہ کہا، ایک نبی کو جناب عیسیٰ روح اللہ کہا، اور ایک نبی کو جناب محمد الرسول اللہ کہا۔ پھر اللہ نے میرے اور آپ کے پیغمبر سرور کونین ساقی کوثر شافع محشر عبداللہ کے در یتیم آمنہ کے لال حبیب کبریا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ تمام نبیوں کی سرداری کا تاج رکھ دیا۔ اللہ نے نبی علیہ السلام کو صحابہ دیے، صحابہ بھی 1.25 لاکھ کم و بیش۔ اللہ نے 1.25 لاکھ صحابہ میں سے 4 صحابہ کو چنا اور پوری دنیا میں نمایاں مقام عطا فرمایا۔ ایک صحابی کو جناب ابوبکر صدیق اکبر کہا،
ایک صحابی کو جناب عمر فاروق اعظم کہا، ایک صحابی کو جناب عثمان ذو النورین کہا، ایک صحابی کو علی المرتضیٰ شیر خدا کہا۔ پھر اللہ نے خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سر پر تمام صحابہ کی سرداری کا تاج رکھ دیا۔ پھر اللہ نے نبیوں کو کتابیں دی، کتابیں تو بہت ساری تھیں، ان میں سے اللہ نے 4 کتابوں کو چنا اور چن کر ساری دنیا میں نمایاں مقام عطا فرمایا۔ ایک کتاب کو اللہ نے تورات کہا، ایک کتاب کو اللہ نے زبور کہا، ایک کتاب کو اللہ نے انجیل کہا، اور ایک کتاب کو اللہ نے قرآن کریم کہا۔ پھر اللہ نے قرآن کریم کے سر پہ تمام کتابوں کی سرداری کا تاج رکھ دیا۔ اللہ نے قرآن کریم کو ساری کتابوں کا سردار بنا دیا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت مبارکہ تلاوت کی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہیں۔ اس کے ترجمے میں مفسرین لکھتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ، اس کی مراد کو اللہ ہی جانتے ہیں۔ اور آگے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جو لا ریب ہے۔ تو قرآن کریم وہ کتاب ہے جو لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے، بے شک کتاب ہے، لا شک کتاب ہے، بے تردد کتاب ہے، بے مریہ کتاب ہے، اور ساری کائنات میں جتنی کتابیں ہیں ان ساری کتابوں کی سردار کتاب ہے، کیونکہ جس نبی پہ نازل ہوئی وہ ساری کائنات میں مخلوقات میں سب سے بڑے ہیں، اور ان پر جو کتاب نازل ہونے والی ہے وہ کتاب بھی ساری کتابوں کی سردار ہے۔ اور یہ قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ اللہ نے اس کو 3 نام دیے۔ 3 نام کا تذکرہ قرآن و احادیث کے اندر ملتا ہے۔ ایک نام اس کا کتاب ہے، ایک نام اس کا کلام ہے، اور ایک نام اس کا قرآن ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی جبرائیل امین پڑھا کرتے تھے، اللہ کے محبوب بھی پیچھے پیچھے پڑھنے لگ جایا کرتے تھے، اللہ کے محبوب بھی پیچھے پیچھے پڑھتے تھے۔ اللہ نے منع فرمایا میرے محبوب آپ کو اتنی مشقت اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان علینا جمعہ و قرآنا، میرے محبوب اس کو جمع کرنا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کو قرآن بنانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور ایک نام اس کا کلام ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جب قرآن کریم کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اسے اٹھاتے اور اسے سینے سے لگاتے، اسے بوسہ دیتے، آنکھوں سے لگاتے، پیشانی سے لگاتے، اور فرماتے کہ یہ میرے سونے رب کا کلام ہے، یہ میرے سونے رب کا کلام ہے۔ اور ایک نام اس کا کتاب ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس کو کلام کیوں کہتے ہیں، اس کو کتاب کیوں کہتے ہیں، اور اس کو قرآن کیوں کہتے ہیں؟ قرآن تو اس لیے کہتے ہیں کہ اسے بار بار پڑھا گیا ہے۔ قرآن کا معنی یہ ہے جسے بار بار پڑھا جائے، تو قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جسے بار بار پڑھا گیا ہے۔ ہم کوئی ناول اور ڈائجسٹ وغیرہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، ہمیں مزہ آتا ہے، ہم پڑھتے ہیں، ایک بار پڑھ کے جب دوبارہ اگر ٹیبل پہ رکھی ہوئی ملے تو ہم اتنا خوشی سے نہیں دیکھتے، اس لیے کہ ہم نے یہ پڑھ لی ایک بار، دوبارہ اگر پڑھ لیں تو پھر اتنا مزہ نہیں آتا۔ اگر تیسری بار بھی ٹیبل پہ نظر آئے تو ذرا پریشانی ہوتی ہے کہ بھئی بار بار یہ کیوں پڑھ رہے ہیں۔ تیسری بار اگر پڑھنا شروع کریں تو بوریت ہوتی ہے، اور اسے ناول کو ڈائجسٹ کو بند کر کے اسے الماری میں رکھ دیا جاتا ہے کہ یہ میں نے 3 بار پڑھ لی، اب مجھے اس کے پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ ایسی بار بار پڑھی گئی ہے۔ فرمایا جب پہلی بار پڑھا تو مزہ آیا لیکن کم، جب دوسری بار پڑھا مزہ آیا اس سے زیادہ، اور تیسری بار پڑھا تو پھر مزہ آیا اس سے زیادہ، پھر چوتھی بار اور زیادہ۔ جو قرآن سے تعلق بنا لے، قرآن کریم کے الفاظ کو درست کر لے، قرآن کریم سے محبت کرے اور محبت میں پڑھنا شروع کرے، وہ جتنا زیادہ پڑھتا ہے اتنا ہی زیادہ اسے مزہ آتا ہے۔ قرآن وہ کتاب ہے کہ جسے بار بار پڑھا گیا، جتنی بار اسے پڑھا جائے اتنا اس کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات تہجد میں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، اس لیے کرتے تھے
کہ قرآن پڑھنے سے سکون ملتا ہے، قرآن کریم پڑھنے سے مزہ آتا ہے، قرآن کریم کی وجہ سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، قرآن کریم کی وجہ سے سکون نصیب ہوتا ہے، قرآن کریم کی وجہ سے مشکلیں آسان ہوتی ہیں، قرآن کریم کی وجہ سے شفا نصیب ہوتی ہے، قرآن کریم کی وجہ سے کاروباری بندشیں ختم ہوتی ہیں، قرآن کریم کی برکت سے کاروبار میں ترقیاں ہوتی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کی برکت سے گھروں سے جھگڑے ختم ہوتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کی برکت سے زندگی آسان ہوتی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کی برکت سے جھگڑے ختم ہوتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کی برکت سے دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ بہت زیادہ پڑھی گئی کتاب، یہ بہت زیادہ پڑھا گیا اس لیے اسے قرآن کہتے ہیں۔ اور اسے کتاب کیوں کہتے ہیں؟ اللہ کے محبوب پہ جب یہ کتاب نازل ہوئی، قرآن نازل ہوا، تو اس وقت یہ مختلف قسم کے ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا، چمڑوں پر لکھا جاتا تھا، اور پھر اس کو قرآن کریم کی شکل میں جو جمع کیا ہے وہ صحابہ کرام نے جمع کیا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہم کوئی کتاب پڑھتے ہیں، پڑھ کے اس کے آخر میں فیصلہ کرتے ہیں یہ کتاب کیسی ہے، یہ کتاب کیسی ہے، لیکن اللہ نے شروع میں اسٹارٹ ہی میں ہمیں بتا دیا کہ اس کی تلاوت شروع کر رہے ہو، آغاز کر رہے ہو، ابتدا کر رہے ہو، شروعات کر رہے ہو، تو پہلے یہ پڑھ لو آغاز میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے کہ بعد میں تمہیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، لا ریب فیہ، یہ لا ریب کتاب ہے اور بے عیب کتاب ہے، اس میں عیب بھی کوئی نہیں ہے اور اعجاز والی کتاب ہے۔ ذالک الکتاب، یہ جو کتابی شکل میں لکھی گئی اس لیے اس کو کتاب کہا۔ اہل علم وہ جانتے ہیں کہ ذالک الکتاب کے اندر ذالک اسم اشارہ یہ بعید کے لیے آتا ہے۔ عام الفاظ میں یوں سمجھے کہ میں کہتا ہوں یہ عصا، یہ عصا، یہ عصا اگر یہاں نہ ہو وہاں پڑا ہوا ہو تو میں کہوں وہ عصا، یہ ذالک اس میں اشارہ اس کے لیے نہیں آتا، یہ عصا، یہ عصا ھذا کا لفظ استعمال ہوگا، لیکن جب یہ دور پڑا ہوگا تو اس میں ھذا کا لفظ استعمال نہیں ہوگا، بلکہ ذالک وہ عصا۔ اللہ نے ذالک اس میں اشارہ استعمال کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ قرآن تو ہاتھوں میں ہے۔ فرمایا کہ یہ کتاب، اس لیے اس کو فرمایا کہ یہ کتاب جو نظر آ رہی ہے یہ عام کتاب نہیں ہے، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جو اللہ کا کلام ہے، عظمت شان کی طرف اشارہ ہے۔ اور ایک نقطہ علماء یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام کے زمانے میں یہ کتاب یہ قرآن کریم لکھا ہوا نہیں تھا، ٹکڑوں پر، چمڑوں پر، ہڈیوں پر لکھا ہوا تھا، بعد میں صحابہ نے جمع کیا۔ 14ویں صدی کا ملنگ آ کر وہ کہے کہ میں نہیں مانتا، اس لیے کہ یہ تو خلفاء کی لکھی ہوئی کتاب ہے، ہم اس قرآن کو نہیں مانتے، ہم دوسرے قرآن کو مانتے ہیں، اس لیے اللہ نے ابتدا ہی میں بتا دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ جو 30 پاروں والا قرآن ہے یہی اصل میں کتاب ہے، کتاب حق ہے، یہی قرآن کریم ہے جس کے بارے میں فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ قرآن کریم کی ایک آیت کے بارے میں اگر کوئی شک کا اظہار کرے، شک کو ظاہر کرے، تردد میں پڑ جائے، فرمایا اس کا ایمان متذبذب ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی قرآن کریم کی کسی ایک آیت کا منکر بھی ہو جائے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے یہ لکھی اور لکھ کر اس پر تواتر اور پھر سارے صحابہ کا اجماع، پھر صحابہ کے بعد تابعین کا اجماع، اور پھر تبع تابعین کا اجماع، پھر ائمہ مجتہدین کا اجماع، اور یہ کتاب چلتی آ رہی ہے، اور یہ لکھی ہوئی کتاب چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ اگر کوئی اس کتاب کا منکر ہو، کہے کہ میں اسے نہیں مانتا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کا انکار کرتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کے اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ پوری امت مسلمہ اس پہ متفق ہے، کسی بھی مسلک کے لوگ ہو، مسلمانوں میں سے کسی مسلک والوں سے پوچھ لو، سب کہیں گے یہ حق کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک کوئی نہیں ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا، ذرا بولے تھوڑا سا، کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ کتاب کسے کہتے ہیں؟ کلام کسے کہتے ہیں؟ کتاب جو سامنے لکھا ہوا پڑا ہوا ہے، یہ جو لکھائی ہے یہ کتاب ہے، اور کلام کیا ہے؟ یہ نطق،
میری زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں یہ کلام ہے۔ تورات اللہ کی کتاب ہے، زبور اللہ کی کتاب ہے، انجیل اللہ کی کتاب ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، لیکن تورات کتاب ہے، اللہ کا کلام نہیں۔ زبور اللہ کی کتاب ہے لیکن اللہ کا کلام نہیں۔ انجیل اللہ کی کتاب ہے لیکن اللہ کا کلام نہیں۔ یہ شرف اور یہ سعادت قرآن کریم کو حاصل ہے کہ یہ اللہ کی کتاب بھی ہے اور اللہ کا کلام بھی ہے۔ تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ وخرج منہ، فرمایا قرآن سے برکتیں حاصل کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے۔ وخرج منہ، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے۔ اس لیے اس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ دیگر کتابیں سارے صحائف کتب کتابیں، لیکن قرآن کریم وہ کتاب ہے جو کتاب کے ساتھ ساتھ اللہ کا کلام بھی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا جو کلام ہوتا ہے وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ جتنے بھی کلام ہیں ایک طرف اللہ کا قرآن ہے، ایک طرف اللہ کا کلام ہے، اس کلام کے مقابلے میں کسی کلام کی کوئی حیثیت نہیں، سب اس کلام سے نہیں۔